اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، السلام علیکم۔ کافی دنوں بعد رمضان میں آپ سے رابطہ ہو رہا ہے۔ آج 21واں روزہ ہے، 22واں روزہ ہے، اور صبح کی سیر کا ایک دل فریب نظارہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست قسم کی پرفضا ماحول۔ یہ پہلے کچا گڑھائی کیمپ ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ کافی سارے افغان مہاجرین رہا کرتے تھے۔ یہاں پہ کافی گھر تھے، بہت ساری فیملیز یہاں پہ آباد تھی۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے، اور پاکستان نے ان کو بھائی چارے کے تحت اور مسلم بھائی چارے کے تحت ان کو پناہ دی، تو یہاں پہ ان کو آباد کرایا، بلکہ پاکستان کے اور بھی بہت سے علاقوں میں اس کو آباد کیا۔ یہ کچھ کتے ہیں، بھونک رہے ہیں، اور یہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کچھ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ اس طرح آ گئے، اور یہ سے نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا، تو کتے تو بھونکتے رہتے ہیں، آپ کو اپنی اعصاب پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ میں تھوڑا سا بھاگ جاتا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کے سامنے کمزور فیل ہونے دیتا، تو یہ شاید ہی مجھ پر جھپٹ جاتے اور میرے طرف لپکتے، اور ان کے ساتھ جو یہ اور بھی یہ جو دور دور کھڑے تھے کمزور قسم کے، وہ بھی آ جاتے پھر۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا رہتا ہے، اور وہ سبق آپ کو کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہر چیز پہ غور کرتے ہو، فکر کرتے ہو۔ تو یہ رہا BRT اسٹیشن، فیز 5 سیکٹر، اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائف کیئر ہاسپٹل ہے، اور یہ جو ہے RMI ہے اس طرف، اس کے اس طرف نارتھ ویسٹ ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صبح کی سیر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں تو بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا پتہ نہیں آپ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہو۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ماحول ہے۔ اصل میں انسان کو کئی دفعہ ایسے کھلے جگہوں پہ نکلنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کافی سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ کو مطلب یہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں، یہ جو مطلب سٹیز ہیں یا گلیاں ہیں یا بازاریں ہیں، ان سے کبھی کبھی آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ باہر نکلے اور ایسے کھلے میدانوں میں جائے، پہاڑوں میں جائے، اور
مطلب وہاں پہ تھوڑا سا ریلیکس کرے، کبھی انجوائے کرے، وہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے، ذہنی سکون کو مطلب اور بھی اچھا کرتا ہے۔ تو وہ سورج نکل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ایک بڑا دل فریب منظر ہے۔ اور ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ 60 آئی تھنک نوجوان طبقہ جو ہے یہ 60% اس نظارے سے محروم ہوتا ہے۔ یہ نظارہ بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بعض اوقات آپ خوبصورت نظارے جو ہیں اللہ کے جو شاہکار ہیں اور جو پینٹنگ ہے وہ نہیں دیکھ پاتے، اور یہ ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے جس سے وہ بندے محروم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم نہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو خوبصورت قدرتی نظارے ہیں، جو شاہکاریں ہیں، وہ ہمیں دکھاتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو نعمتیں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان خوش نصیبوں پر جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے انعامات برستے رہتے ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری درخت ہے، کتنی زبردست ایک قسم کی ویو ہے، لیکن ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور محسوس کرنے والا دل چاہیے ایسے نظاروں کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے۔ تو کافی پیارے پیارے پرندے ہیں، اور خوبصورت ان پرندوں کی جو آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ شہر میں آپ کو اس قسم کے جو علاقے ہیں وہ کافی کم ملیں گے، اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری یہاں پہ کہ ہمیں ایسے جگہ میسر ہیں، اور پھر یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں آ جاتے ہیں اس ٹائم، مطلب 22واں روزہ ہے، اور آپ جو ہے وہ روزے کی حالت میں صبح کی سیر کو نکلو، تو یہ ایک قسم کی ہمت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سو جائیں اور وہ اپنی جو روزہ ہے اس کو مطلب کم کرے، شارٹ کرے، ایسی نیند سے لیٹے لیٹے۔ تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں، راز پوشیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں یہ ہمت نہ کرتا تو ایسے نظاروں سے محروم ہوتا، مجھے زندگی مطلب اس طرح ذہنی سکون نہیں ملتا، اور مجھے اس طرح نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو صبح صبح کی سیر کو نکلا کریں، اور اپنی ذہن کو خوبصورت بناتے رہیں، صحت مند بناتا رہیں۔ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی واک ہو جاتی ہے، اور جو صحت کے لیے بھی اچھی ہے، ورزش ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ذہنی کیفیت کافی اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مطلب زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ آرام نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، نیچرل کے اپنے فائدے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے جسم پہ تھوڑی سی ہوا نہ لگے تو یہ بھی بری بات ہے، اور آپ کو مطلب صبح کی سورج کی کرنیں
آپ کے جسم کو نہ چھوئے تو اس کے الگ نقصانات ہیں. پھر جو 10-11 بجے کے سورج کی روشنی ہے وہ آپ کے جسم پر نہ پڑے تو اس کے الگ نقصانات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے شام کے جو نظارے ہیں یا عصر کے جو نظارے ہیں وہ اب اس میں باہر نہ نکلے تو اس کے الگ نقصانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وہ کہتے ہیں بار بار اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنے فائدے ہیں اور بغیر کسی فائدے کی ہم نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے. ابھی انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، فکر کرے. بار بار یہ لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غور کرو، آپ فکر کرو. اور جتنا آپ غور کرو گے، جتنا فکر کرو گے، اتنا آپ کو مطلب پتہ چلے گا جو پوشیدہ راز ہیں دنیا کے، کائنات کے، وہ آپ پر آشکارا ہوں گے. تو ہر کسی پہ وہ آشکارا نہیں ہونے دیتے. جو جتنی ہمت کرتا ہے، جتنی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس پہ اتنی ہی وہ آشکارا ہوتی ہیں وہ نعمتیں، وہ نظارے، وہ کانے، وہ دنیا بہت ساری. تو صرف آپ اس سورج کے نظارے کو دیکھیں. تو میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں کہ یار بس سورج ہے، نکل رہا ہے، کیا ہے، بس پودے ہیں. تو اصل میں وہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہوتا ہے، یا ان پہ وہ نعمت ان کا وہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں، اس نعمت سے وہ عاری ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے وہ اسکپ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. بس یہ ہماری صبح کی سیر. واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلے ڈلے میدان، یہ کچا گڑھائی کیمپ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کیمپ کو اس طرح نزدیک سے نہیں دیکھا ہوگا، اور آج میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر دی کہ بہت سے مہاجرین یہاں پہ رہ رہے تھے، پیدا ہوئے ہوں گے، مر گئے ہوں گے، اور انہوں نے زندگی کے ایک بہت بڑا لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا ہوگا، اور یہاں پہ ان کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی. تو اللہ ان کو اپنی ملک میں ابھی خوشحال رکھے، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اس جنگ سے نجات دلائے، اور ان پہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے ان سے ان کو آزادی ملے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا مومن کی ہتھیار ہوتی ہے، اور ہر چیز پہ ہر موقع پر دعا مانگا کرے، اور دعا کی طلب کرتے رہیں اپنے پیارے پیارے دوستوں سے، رشتہ داروں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار مطلب آپ اس سے لڑ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. اس کے مطلب اس کو ہلکا نہ لیں، اس بات کو. آپ اس سے لڑ بھی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے زندگی کے مشکلات جب آپ کو آتے ہیں تو آپ ہر موقع پر جب دعا مانگتے ہیں، اور دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز کے بعد ہی مانگا کریں، ہر موقع پر، ہر سچویشن میں. اور جب بھی آپ ایسے کسی حالات سے مطلب سامنا ہو آپ کا، تو آپ دعا مانگا کریں، اور اللہ سے اس کی بچاؤ یا اس میں کامیابی کا وہ اصول مانگا کرے، جو بھی اس وقت کا تقاضا ہو. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخری عشرہ ہے رمضان کا، اور اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تہجد کرتے رہیں، تاکہ آپ جو ہے پیچھے نہ رہ جائیں،
آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھر دیں ڈالروں سے، ٹھیک ہے. اور جو عبادات کے ڈالرز ہیں، ایک تو دنیاوی ڈالرز ہیں، اللہ ان کو بھی آپ مطلب عطا فرمائیں، اور جو عبادت کے ڈالرز ہیں وہ بھی بھر دیں، تو تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں اور آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں، اور رمضان میں آپ کافی فائدہ کر جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ پامان.